السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا، یہ ہے ظہر کا ٹائم اور میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا نا مولیوں والے پراٹھے کھانے کو۔ ویسے تو سالن بھی پڑا ہوا تھا، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ کیوں نہ مولیوں والے پراٹھے بنائے جائیں۔ تو بس پھر میں آگے سیدھا کچن کے اندر نماز پڑھ کے، بچے جو ہیں وہ اس ٹائم باہر کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، کیونکہ اس ٹائم تک نا گلی میں بہت اچھی دھوپ آ جاتی ہے۔ بہت اچھی تو نہیں، ہلکی پھلکی سی آ جاتی ہے۔ سارا دن گھر میں بند رہ کے بچے جو ہیں وہ اس ٹائم تک میرے بال نوچنے کو آ جاتے ہیں، تو پھر میں انہیں جو ہے وہ باہر دروازہ کھول دیتی ہوں کہ جاؤ بیٹا تھوڑی دیر کھیل لو۔ اچھا جی، یہ اسٹف پراٹھے بنانا نا انتہائی مشکل کام ہے، اور جب بناتے ہوئے کوئی کہے نا کہ ایک اور تو یقین مانے اس ٹائم پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم چھوٹے تھے تو جب ہماری مائیں آلو والے یا مولی والے پراٹھے بناتی تھی تو ہمارا بھی کچھ یہی حال ہوتا تھا کہ امی ایک اور۔ یقین مانے وہ دن بھی کتنے اچھے تھے جب خود کام نہیں کرنا پڑتا تھا، اور مائیں جو تھی وہ اس ٹائم پہ بڑے خوش ہو کے کام کرتی تھی، کیونکہ جب بچے مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ماما ایک اور پراٹھا بنانا، ایک اور، تو اس ٹائم پہ نا ماؤں کو بڑی مینٹلی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ مائیں وہ ہستیاں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، وہ بھوکے نہ رہ جائیں، ان کی صحت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی وہ۔ بس جی، ماں باپ ایک نعمت ہے، نعمت جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور جن کے ہیں وہ شاید جب ماں باپ ہوتے ہیں نا اس ٹائم پہ قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس ٹائم پہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے، لیکن جب یہ نعمت دور چلی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، اور اس ٹائم پہ زندگی کے اصل میننگ کا پتہ چلتا ہے کہ لائف ہے کیا۔ ماں یا باپ، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ ہو تو یقین مانے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ اس ٹائم پہ جو پریشانیاں اور ٹینشنیں ہوتی ہیں نا وہ صرف آپ کی نہیں ہوتی، وہ آپ کے ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں، بلکہ آپ کے ماں باپ کی وہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف وہ اس چیز کا بھی حل ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس پریشانی سے کیسے نکالیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اس دنیا سے چلا جائے نا تو پھر زندگی خود بتاتی ہے کہ زندگی کیا چیز ہے، پھر زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری امی کو اس دنیا سے گئے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں، اور یقین مانے 2 سے 3 سال وہ بہت بیمار تھی، لیکن اس ٹائم پہ بھی یہ حوصلہ تھا کہ ہماری ماں ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد ہم سب بہن بھائیوں نے، ایون کہ ہمارے ابو نے بہت سٹرگل دیکھی اپنی لائف میں، بہت مشکل دن گزارے ہیں، بہت سی آزمائشیں، بہت سے امتحان دیکھے ہیں، اور یقین مانے ایک ایک دن ان 8 سے 9 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا میری لائف میں جب میں نے اپنی ماں کو یاد نہ کیا ہو۔ جب کوئی خوشی ہوتی ہے تب ماں باپ کی یاد آتی ہے، کوئی غم ہو تب شدت سے یاد آتی ہے۔ جب ماں تھی تو یہ دنیا بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت لگتی تھی، یہ لوگ بہت خوبصورت لگتے تھے، اچھے لگتے تھے، لیکن ماں کے جانے کے بعد نا ایسی ایسی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، لوگوں کی اصلیت سامنے آتی ہے، اپنے کیا پرائے کیا، سب لوگ ایسا ظلم ڈھاتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہی لوگ جو ماں کی موجودگی میں بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، وہی لوگ آپ ایک ٹائم ایسا بھی آ جاتا ہے آپ کی لائف میں کہ ان کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی غیر موجودگی کا انتظار کر لیں آپ کی برائی کرنے کے لیے، وہ اتنا بھی انتظار نہیں کرتے، آپ کی موجودگی میں ہی آپ کی ایسی ایسی برائیاں آپ کے منہ کے اوپر کریں گے کہ آپ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ مجھے اس ٹائم پہ اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آتی ہے، جب میں کسی ماں کو دیکھتی ہوں اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے، جب مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں کے حال پوچھتی ہیں کہ کیا کیا، طبیعت ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک تو آرام کرو، ایسا کرو ویسا کرو، تو میں کتنی حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے جو ان کی فکر کر رہی ہے۔ ایک ہم لوگ بھی ہیں نا،
ہمارا حال چال پوچھنے والی وہ ماں، وہ فکر کرنے والی ماں۔ اور ایک بات حقیقت ہے، جس طرح سے ماں آپ کی فکر کرتی ہے نا، اس طرح سے کوئی رشتہ بھی آپ کی فکر نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ماں بیٹیوں کو سمجھتی ہے، اس طرح سے کوئی اور رشتہ نہیں بیٹیوں کو سمجھ سکتا۔ تو بس ہم بیمار ہوں، کچھ بھی ہو، کچھ بھی آندھی طوفان کچھ بھی آ جائے ہماری زندگیوں میں، ہمیں خود ہی مینیج کرنا ہے، ہمیں خود ہی اس چیزوں سے نکلنا ہے، لڑنا ہے، خود کو سنبھالنا ہے۔ بیمار ہیں یا کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو خود ہی ڈیل کرنا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا ہمارے لاڈ اٹھانے والا، کوئی نہیں ہم سے ہمارا حال پوچھنے والا آئے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ بیٹا آرام کر لو، کوئی نہیں ہماری فکر کرے گا۔ ہمیں خود ہی اپنی فکر کرنی ہے، خود کو سنبھالنا ہے اور کھڑے ہونا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کم ایک دوستا اکھاں تینوں کر جاویں، ماں دے مرن تو پہلے پہلے مر جاویں، جگ اتے پھر مرن نوں تھاواں لبدیاں نے، مر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نے۔ ان اشعار کو نہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میں ان اشعار کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، ان کے کیا میننگ ہے بہت اچھے سے سمجھتی ہوں۔ بہت مشکل زندگی ہے ماں باپ کے بغیر۔ بس میں یہی دعا کروں گی کہ جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان بچوں کو صبر دے، اور جن کے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ پاک انہیں تندرستی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان بچوں کو بھی اتنی توفیق دے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خوشیوں کا، ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کو دکھ نہ دیں۔ اور جو مائیں میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، ان سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتی ہیں، ہم سب مائیں، ہماری عادت ہے کہ ہم سب کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، لیکن اپنے لیے، اپنی لمبی زندگی کے لیے دعا نہیں کرتی۔ پلیز اپنی لمبی زندگی کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ آپ کی زندگی ہے تو آپ کے بچوں کی زندگی ہے، آپ کے بچوں کی زندگی آپ کے ساتھ جڑی ہے، آپ کے بغیر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ماؤں کے بغیر سروائیو کرنا اس دنیا میں بہت مشکل ہے، تو اپنی لمبی زندگی کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ اچھا جی، ولاگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہاں پہ جی میں نے سارا سامان وغیرہ بنا لیا، کاٹ لیا، ہر چیز سب مکسچر میں نے کنڈی کے اندر ہی ڈال دیا، کیونکہ میں نے اس میں نا لال مرچی بہت کم ایڈ کی ہے۔ ہری مرچی میں نے جو پیسی تھی نا، بس اسی سے جو ہے بس اتنا ہی سپائس رکھنا ہے، مجھے اس سے زیادہ سپائسز نہیں اندر ڈالنے، کیونکہ بچوں نے کھانے ہیں، پھر بچوں کو مشکل ہو جاتی ہے، اور انہی کے لیے میں اسپیشلی بنا رہی ہوں، اور انہوں نے نہ کھایا تو پھر فائدہ۔ یہاں پہ جی میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ یہ دیکھیں اس کا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے، وہ ریڈش سا شیڈ نہیں آیا۔ گرین چلی ڈالی ہے تو بس اس وجہ سے اس طرح سے کلر آ رہا ہے۔ ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ دن یقین مانے بہت چھوٹے ہو گئے ہیں، جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں نا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، سارا دن بس کاموں میں گزر جاتا ہے۔ ناشتہ بناؤ، صفائیاں کرتے کرتے ظہر ہو جاتی ہے، اس ٹائم دوپہر کے کھانے کا جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وقت پڑ جاتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد فوراً سے جی رات کو کیا پکانا ہے، رات کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ٹائم کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے مینیج کریں۔ حالانکہ میری فیملی یہاں پہ بہت چھوٹی ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں ہمارے دو، تو یقین مانے ہر چیز کو مینیج کرنے میں مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے، مجھے بہت ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جن کی فیملیز بہت بڑی ہیں وہ کیسے مینیج کرتی ہیں سب چیزوں کو۔ اس وجہ سے نا مجھے سردیاں بالکل نہیں پسند۔ جیسے سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، ایک تو بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو نزلہ، کسی کو بخار، اور یقین مارے میرے چھوٹے بیٹے کو جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں تب سے کھانسی لگی ہوئی ہے۔ اتنے ٹوٹکے کر لیے، اتنی میڈیسن لے لی، لیکن مجال ہے اس کی کھانسی کو ذرا سا آرام آتا ہے نا، تو اگر کوئی وہ ایسی ویسی چیز کھا لے، لائک اگر چاول بنائے، اب
گھر والے کتنی دیر جو ہے وہ صبر کریں. اگر چاول بنا لیے اور اس نے کھا لیے تو بس پھر شروع ہو جاتی ہے اور واپس اسی پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ جب بہت زیادہ اتنی زیادہ کہ ساری ساری رات وہ سوتا نہیں ہے، پھر اتنی کھانسی آتی ہے. اور بس کسی کے پاس اگر کوئی حل ہے اس کھانسی کا تو مجھے لازمی بتائیں، میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے کی کھانسی سے. مجھے تو کوئی حل نہیں نظر آتا. میڈیسن بھی لے لی ہم نے، بہت سے ٹوٹکے بھی کر لیے، لیکن مجال ہے اگر یہ پراپرلی ٹھیک ہو جائے. یہاں پہ جی کھانا ہو گیا تھا تیار، بچوں کو دی میں نے اور خود بھی کھا رہی ہوں. بچوں نے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھایا. اس کے بعد جی کھانا کھانے کے بعد اذہان کو میں لے کے بیٹھ گئی ہوں. میں نے کہا چلو پڑھیں، سارا دن یہ بچہ پڑھنے کا نام نہیں لیتا. اور اب جو ہے اسے زبردستی میں نے بٹھایا. ساتھ ہی میں نے جو ہے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی. اور یہ ہے مالٹے کے چھلکے. کل سے کافی دن سے بلکہ میں نا سوشل میڈیا پہ یہ ریمیڈی دیکھ رہی ہوں وٹامن سی سیرم کی اور ماسک کی، تو میں نے کہا ابھی میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی یہ گھر پہ بنا لیتی ہوں. ویسے ہم مارکیٹ سے لینے جائیں وٹامن سی کا سیرم تو یقین مانیں ہم جیسے مڈل کلاس لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے جی گھر میں اس کو تیار کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سکن کو لے کے تھوڑے سے کانشیس ہیں تو اسے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں. اس طرح سے نا میں نے کاٹ کے پانی ڈال کے نا بالکل ہلکی سی آنچ پہ میں نے اسے رکھ دیا ہے. بہت زیادہ آگ نیچے وہ اسے کیا پنجابی میں کہتے ہیں پامبڑ نہیں مچایا، ہلکی سی آنچ پہ رکھ دی ہے تاکہ اس کے جو وہ اس کے اندر وہ فوائد ہیں نا، کوئی اچھی چیزیں ہیں وہ نہ ختم ہو جائیں، ان کے فادیت ویسی رہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے ہانڈی بھی رکھ دی ہے. سارے مسالے مسولے ڈال کے میں نے آج بنانے تھے ثابت مسر. جو میں نے کاٹا تھا سامان سب کچھ اندر ڈال کے نمک مرچ سارے اسپائسز وغیرہ ڈال کے میں نے رکھ دیے. ہم 2 ہی لوگ ہیں تو اس لیے کم ہی کوانٹٹی میں نے رکھی ہے سالن کی، اور یہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے. ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ وغیرہ بھی پیس لیا ہے. اور یہاں جی ہانڈی میں ہلکا سا بوائل آ گیا اور یہ میرا ہو گیا ہے مکسچر تیار. اس کو اب میں نا گرائنڈر کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی. تھوڑا سا میں نے پونی کی مدد سے نا سٹین کر لیا تھا، سیرم بنا لیا تھا، اور کچھ میں نے نا ماسک بنا لیا تھا. اور یقین مانے بہت اچھا ماسک بنا تھا. جو ماسک بنا تھا نا وہ بہت زبردست بنا تھا، نہ ہی بہت زیادہ رنی تھا اور نہ ہی مطلب ایسا بنا تھا کہ ایزیلی آپ کے منہ کے اوپر اس نے لگنا. یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بہت ہی زبردست بن کے تیار ہو گیا تھا. اور تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ اس طرح سے نا سیرم بنا لیا تھا. میرے پاس نا کوئی اچھے سے وہ نہیں تھے کنٹینر کہ میں ان کے اندر ڈالتی، بس اس طرح سے میں نے ڈال کے ان کو سٹور کر لیا. کھانا بھی میرا تیار ہو گیا تھا. اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے پلیز لازمی بتایا کریں. انشاءاللہ جی کل نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.